اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حاضر و ناظر کے متعلق ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میرا بھی سلسلہ علم غیب کے متعلق جو ایک سلسلہ وار ہماری ترتیب جاری ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ ہم علم غیب کے موضوع پر 21 ایپیسوڈ پر مشتمل گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جس کی تقریباً 7 ایپیسوڈ منظر عام پہ آ چکی ہیں، اور آج ہم تھوڑی سی میں اپنے موضوع سے ہٹ کر کے حاضر و ناظر کے متعلق چھوٹی سی بات کروں گا۔ علماء دیوبند کے درمیان جو حاضر و ناظر کے عقیدے میں اختلاف رہا، بعض وہ علماء دیوبند ہیں جن کا عقیدہ سنی بریلیوں کے عقیدے کے بالکل موافق تھا، اور بعض وہ ہیں جو کہ تھوڑی شدت اختیار کرتے تھے اور ان کے عقائد کی زد میں اور ان کے فتاوی کی زد میں ان کے اپنے ہی علماء تقریباً 2756 علماء ان کی فتاووں کی زد میں آئے، جو آج آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے۔ ناظرین، میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں، بلکہ امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کاوش ہے۔ میں کہتا ہوں دیوبندی بھائیوں کو کہ آج وہ یہ گفتگو سنیں اور سن کر کے اپنی تحقیق کریں۔ ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، اور وہ جو لوگ عقیدہ حاضر ناظر رکھتے ہیں ان کو کافر نہ کہیں۔ سب سے پہلے آپ سے پیش کرتا ہوں امداد و سلوک کے اندر عبدالرشید گنگوئی صاحب نے لکھا کہ جب کوئی پیر و مرشد کو ہر وقت دل میں حاضر ناظر جان کے ان سے مدد مانگے تو پیر و مرشد مدد کرتے ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ وہ تحریر بھی لگا دوں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء اکرام کو اور پیر و مرشد کو عبدالرشید گنگوئی صاحب نے حاضر و ناظر مانا ہے۔ اب ایک کتاب جو کہ بریلویوں کے خلاف لکھی گئی اور کافی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی جو ہے نا تصنیف آفاق ہے بریلویوں کے خلاف، جس کا نام ہے قہر آسمانی بر فرقہ رضا خانی۔ بریلویوں کے خلاف لکھی گئی دیوبند کی بہت بڑی کتاب، اور اس کتاب کی شروع میں آپ دیکھیں اور آخر میں دیکھیں تو لکھا ہوا ہے تائید کنندگان۔ جس نے اس کتاب کی تائید پر فتوے دیے وہ ہیں 2140 علماء۔ دیوبند کے 2140 علماء نے اس کتاب کی تائید اور اس پر فتوے جاری کیے اس کی تائید میں، اور 616 علماء دیوبند نے اس کی تحقیق کی، اس کی تحقیق کی اور اس کی تصدیق کی۔ اب 2140 اور 616 کو ملاؤ تو بنتے ہیں 2756 علماء، جنہوں نے قہر آسمانی بر فرقہ رضا خانی کتب کی تصدیق کی ہے اور اس کی تائید میں فتاوی جاری کی ہیں۔ اب اسی کتاب کا اندر چلتے ہیں اور صفحہ 57 کھولتے ہیں۔ میں بالکل کسی پر اٹیک نہیں کرتا، کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ خود پڑھیں، خود پڑھ کے تحقیق کریں، پھر اس کو غور سے اور اکیلے کمرے میں بیٹھ کر سوچیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس دل میں حق آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ صفحہ 57 پہ ہم لکھتے ہیں کہ مولوی عبدالسمیع رائے پوری حاضر ناظر کی صفت خدا تعالیٰ کے لیے خاص نہیں مانتے۔ عبدالسمیع رائے پوری کہتے ہیں کہ جو حاضر ناظر کی صفت ہے یہ خدا تعالیٰ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دوسروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ قہر آسمانی بر فرقہ رضا خانی کتاب، اس کا صفحہ 57 آپ کو دکھاؤں گا۔ اب اس میں لکھتے ہیں کہ یہ خاص نہیں ہے، حاضر ناظر صرف اللہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ چنانچہ ملک الموت اور شیطان کو بھی حاضر ناظر کہا گیا ہے۔ کہتے ہیں شیطان اور ملک الموت ہر جگہ حاضر ناظر ہے، جبکہ جو یہ صفت ہے حاضر ناظر یہ صرف اللہ کی نہیں ہے، اللہ کے سوا کے لیے بھی ہے، یہ اللہ کے سوا حاضر ناظر مانتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، دوسری جگہ تقویۃ الایمان، یہ وہ کتاب ہے جس پر دیوبند کے اور بریلویوں کے درمیان بہت زیادہ ایک کشیدگی ہے، لڑائی ہے۔ اس پر بھی اس کی عبارت ایک ہے جس پر علماء آپس میں مناظرات کرتے ہیں۔ ہم اس طرف نہیں آئیں گے، بالکل یہ اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ اچھا، ایمان، تقویۃ الایمان کتاب، اس کا صفحہ 20 لکھتے ہیں شرک کی حقیقت۔ کہتے ہیں شرک ضروری نہیں یہ ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کمال میں یا صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو برابر مانا جائے،
یہ شرک نہیں ہے صرف، کہتے ہیں شرک یہ بھی ہے، شرک جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہے وہ کسی غیر کے لیے کرنا، یہ شرک ہے۔ جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہے وہ کسی غیر کے لیے کرنا، جیسا کہ سجدہ کرنا، کسی کے نام کا جلوہ کرنا، منت ماننا، مشکل وقت کسی غیر کو پکارنا، اور حاضر و ناظر کسی غیر کو جاننا، خواہ وہ کوئی چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی ہو، یا خواہ کوئی وہ اللہ کا بندہ ہو، اس کو حاضر ناظر مانا جائے، اس کو سجدہ مانا جائے، چاہے اللہ کا بندہ سمجھ کر کے، اللہ کی مخلوق سمجھ کر کے، اللہ سے چھوٹا سمجھ کر کے ہی یہ تمام چیزیں اس کے لیے ماننا، یہ شرک ہے۔ حاضر ناظر اللہ کے سوا کسی بندے کے لیے ماننا، چاہے وہ ہم یہی عقیدہ ہو کہ وہ اللہ سے چھوٹا مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی اطاعت سے ہے، اس طرح کا عقیدہ بھی ماننا یہ شرک ہے یہاں پر۔ اور آگے کہتے ہیں اس میں اولیاء، انبیاء، جن و شیطان، بھوت پری میں کوئی فرق نہیں۔ اب تقویۃ الایمان کے اندر یہ بات موجود، جو حاضر ناظر اللہ کے سوا کسی کے لیے مانے، یہ اللہ کا خاصہ ہے، اور یہ اللہ کی خاص صفت ہے حاضر ناظر۔ یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے مانے وہ کون ہے؟ وہ مشرک ہے، وہ شرک کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ اور کہتے ہیں اس فتوے کے مطابق، جبکہ ادھر قاری آسمانی والے کہتے ہیں شیطان اور ملک الموت بھی حاضر ناظر ہے، یہ اللہ کی خاص صفت نہیں ہے۔ امداد سلوک میں کہتے ہیں کہ پیر ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ اب امداد سلوک والے عبدالرشید گوئی صاحب اور قاری آسمانی کتاب کے 2756 جو تصدیق کرنے والے اور حمایت کرنے والے لوگ ہیں، اور قاری آسمانی کے مصنفین اور ان کے سمیع الحق صاحب کا عقیدہ جو اس میں بیان ہوا، تمام تر 3000 کی لگ بھگ جو دیوبند کے علماء ہیں وہ ان کی اپنی ہی کتاب تقویۃ الایمان کے فتوے کے مطابق مشرک ٹھہرے، کیونکہ تقویۃ الایمان میں ہے جو حاضر ناظر اللہ کے سوا کسی کو مانتا ہے وہ کون ہے؟ وہ مشرک ہے۔ جبکہ وہ خود لکھتے ہیں دوسری جگہ پہ، قاری آسمانی والے لکھتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے سوا شیطان اور ملک الموت حاضر ناظر ہیں۔ اب ان کے اپنے ہی فتاوے کے روشنی میں ایک دوسرے سے علماء کا اختلاف ہوا کہ نہیں؟ میں پھر دعوت فکر دوں گا اپنے بھائیوں کو کہ اس کے تحقیق کریں، اور جو صحیح عقیدہ جو علماء نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے اس کے اوپر جو ہے نا عمل پیرا ہوں۔ آگے چلے تو ایک اور بات یہاں بتا چلوں میں، باقیات فتاوی رشیدیہ کے اندر موجود ہے، بلکہ جو حاضر فتاوی رشیدیہ اس کے اندر موجود ہے۔ پوچھا گیا تقویۃ الایمان جو کتاب ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ جو تقویۃ الایمان کتاب ہے، اس کے ایمان میں جو اس پر شک کرے، تقویۃ الایمان کو جو نہ مانے، جو شک کرے، اس کے ایمان میں شک ہے، کیونکہ اس تقویۃ الایمان میں قرآنی آیات اور حدیث صحیحہ کے سوا کچھ نہیں، اور اس پر عمل کرنا، تقویۃ الایمان پہ عمل کرنا عین ایمان ہے، اور اس کے خلاف کرنا شرک ہے۔ جو تقویۃ الایمان کو نہ مانے وہ کون ہے؟ مشرک ہے، اور تقویۃ الایمان پہ عمل کرنا عین ایمان ہے، اور اس کے مخالف جاننا شرک ہے۔ یہ فتاوی رشیدیہ کے اندر موجود ہے، اور تقویۃ الایمان کے اندر فتویٰ موجود ہے جو حاضر ناظر اللہ کے سوا کسی کو مانے وہ کون ہے؟ وہ مشرک ہے۔ اور قاری آسمانی والے 2700 مولوی کہتے ہیں کہ جو حاضر ناظر ہے یہ اللہ کی خاص صفت نہیں ہے، اللہ کے سوا ملک الموت بھی ہے جانتے ہیں، اور جو ہے شیطان بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک چیز دکھانی ہے جو علماء کی کتابوں میں موجود ہے، آپ خود اس کی تحقیق کریں۔ اور میں یہ کہتا ہوں علماء سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ علماء کی ذمہ ہے، وہ اللہ کی اور علماء کی ذمہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تحقیق کریں اور اس کے بعد اپنا صحیح عقیدہ کی بنیاد رکھیں۔ جو علماء اہل سنت کے، میں یہ نہیں کہتا کسی بریلوی کی سنو، میں یہ نہیں کہتا کسی اہل حدیث کی سنو، میں یہ نہیں کہتا کسی بھی جو ہے نا فرقہ واریت کی بات سنو، میں یہ کہتا ہوں آپ خود تحقیق کرو۔ شروع صحابہ کرام سے لے کر اب تک جتنے علماء معتبر تھے، جو متفقہ علماء ہیں، ان کی کتابوں میں کیا بات ہے وہ عقیدہ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نے حق جانے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔